بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، موجودہ دور میں دیکھا جائے تو ہر دوسرا بندہ جادو کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جادو پر یقین بھی نہیں کرتے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، پیسے بھی لٹاتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے آج ہم قاری صاحب سے ڈسکس کریں گے، اور قاری صاحب سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ ہماری آڈینس کے ساتھ کوئی ایسا عمل شیئر کریں کہ انہیں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور جس نے ان پر جادو کیا ہے اس پر واپس پلٹے، اور جادو کے جتنے بھی اثرات ہیں، چاہے وہ جنات کے ذریعے مسلط کیے گئے ہیں، چاہے تویزات کے ذریعے مسلط کیے گئے ہیں، وہ تمام کے تمام اثرات ختم ہو جائیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، میں نے تھوڑی سی تفصیل اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کی، جی جی مزید تفصیل آپ شیئر کیجئے گا، جی جی اور جیسا کہ میں نے آڈینس کے ساتھ اس بات کو واضح طور پر شیئر کیا کہ قاری صاحب آج ہمارے ساتھ ایک مجرب اور طاقتور عمل شیئر کریں گے، جی میں تو آپ ویڈیو کو آگے بڑھائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو موجودہ دور میں سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ہر گھر، ہر فرد، ہر مرد و عورت، تقریباً بہت سارے لوگوں کے کاروبار کی بندشوں کے مسئلے مسائل، بہت سارے لوگوں کی سخت موذی امراض کی وجہ اور رشتوں کی بندشوں کی وجہ اور بیرون ملک سفر کی بندش، یہ سارے معاملات جادو کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ قاری صاحب، جو لوگ جادو پہ یقین نہیں کرتے ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے ذرا؟ محترم، جادو پہ یقین نہ کرنے کی بظاہر وجہ تو کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں 15ویں پارے میں غالباً یا 16ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں فرعونیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا۔ انہوں نے اپنے جادو کے ذریعے سے رسیوں کے سانپ بنائے تھے، اور حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے عصا مبارک کو میدان میں پھینکیے۔ آپ نے عصا مبارک پھینکا، وہ اژدہا بن گیا۔ ان کا جادو تھا، حضرت کا معجزہ تھا، سبحان اللہ۔ تو وہ سارے سانپوں کو نگل گیا۔ مطلب جادو برحق ہے۔ اس کی سب سے اہم اور بڑی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے کہ عاصم بن لبید کا واقعہ قرآن پاک کی سورہ فلق، سورہ ناس میں اس کے شان نزول میں بڑی وضاحت کے ساتھ علماء مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ عاصم بن لبید یہودی نے آپ علیہ السلام پہ جادو کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق، سورہ ناس جادو کی علاج کے لیے 2 آیات نازل فرمائی تھی۔ اب حضور علیہ السلام کی ذات عالی پر جادو کا وار جو چل گیا، پھر اس کا علاج اللہ نے نازل فرمایا، وہ ہمارے لیے تھا سبحان کہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کل کو آپ کے ساتھ کوئی بندہ دشمنی کرتا ہے، کوئی انتقام لیتا ہے، یا کسی بھی طرح سے آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ ان 2 صورتوں سے اپنا علاج کر لیجئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں، اس مجلس میں، اس بیان میں ہم آپ کو جادو کا علاج اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم مبارک کے ذریعے سے بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ایسا کرنا ہے محترم، 1 عدد لیمن لینا ہے۔ اس 1 عدد لیمن کو اب محترم گھر میں اگر 4-5 افراد ہیں، جی، یا ایک شخص پر جادو ہوا ہے، یا پورے گھر پر ہی جادو ہو گیا ہے، اگر مختلف لوگ ہیں، 4-5 افراد ہیں، تو 4-5 ہی لیمن لینے ہیں، اور اگر گھر پر بھی جادو ہوا ہے تو ایک گھر کے لیے بھی آپ لے لیں۔
مثال یعنی کہ ہر فرد کے لیے علیحدہ علیحدہ لیمن لینا. بالکل علیحدہ علیحدہ لیمن ہر فرد کے لیے لینا ہے. تو اگر ایک فرد پر ہوا ہے تو وہ ایک فرد لے لے. اس لیمن کو لے کر آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے 21 دن تک. 21 دن تک. 21 دن تک ہر روز اس لیمن کے اوپر اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں. درمیان میں 131 بار یا منتقیمو، ہاں یا منتقیمو اللہ تعالیٰ کا پاک اور مبارک نام ہے. اس کا مطلب اے انتقام لینے والے، کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں، میرے اوپر جادو کرنے والے، میرا حسد کرنے والے، میرے ساتھ دشمنی کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے تو نے خود ہی انتقام لینا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بڑا پاورفل محترم، بڑا زبردست اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے اور اس میں بڑی پاور ہے. قاری صاحب یہ عمل پڑھنا کس وقت ہے؟ جی میں یہ بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں. جی. میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ حضرت مجھے ایسا عمل آپ بتا دیں کہ جو اسم اعظم ہو، اسم اعظم کا مجھے عمل آپ بتا دیں. تو مجھے میرے استاد محترم فرمانے لگے کہ بیٹا آپ کا اللہ تعالیٰ کا ہر اسم ہی اسم اعظم ہے، آپ کا یقین اعظم ہونا چاہیے. سبحان اللہ. یعنی اگر آپ کا یقین کامل ہے تو اللہ کا ہر نام ہی اسم اعظم اسم ہے. اعظم ہے، کوئی شک نہیں ہے. جو بھی عمل کریں یقین اعظم کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ وہی اللہ تعالیٰ کا نام اسم اعظم بن جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یا منتقیمو نے ایک لیمن لے لیا، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا. تو اس لیمن کے اوپر عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا کوئی بھی ٹائم آپ کو جو آسان لگے آپ اس میں پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے اوپر آپ نے 131 بار یا منتقیمو اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھ لینا ہے. نام پڑھنے کے بعد اس لیمن کو اپنے پورے وجود کے اوپر یوں ملنا ہے. اس لیمن کو اپنے پورے وجود کے اوپر یہ مل لیا. ملنے کے بعد اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے، یوں دم کر دینا ہے. آپ نے پہلے دن بھی ایسے کرنا ہے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے دن بھی ایسے کرنا ہے. کم از کم 21 دن تک آپ نے بلا ناغہ یہ عمل کرنا ہے. اب قاری صاحب یہاں 2 سوال ہیں. جی جی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ لیمن جیسے آپ نے بتایا کہ جسم پر پھیر لینا ہے. جی. اب اس لیمن کو کاٹ کے جسم پر پھیرنا ہے یا کاٹے بنا جسم پر پھیرنا ہے؟ جی. ایک سوال تو یہ ہے. جی جی. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ جادو، جی. اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر جادو ہے؟ جی جی. اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل ذرا بتلا دیجیے. جی میں یہ بتا دیتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے لیمن کو کاٹ کر اپنے جسم کے اوپر پھیرنا ہے یا ایسے ہی بغیر کاٹے ہی اس کو پھیرنا ہے؟ تو محترم اس لیمن کو بغیر کاٹے اپنے جسم کے اوپر پھیرنا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر جادو ہے یا نہیں؟ بالکل. اس کا پہلے آپ تشخیص کروائیں گے، چیک اپ کروائیں گے روحانی استخارے کے ذریعے سے. اور اگر چیک اپ میں آ گیا، تشخیص میں آ گیا جادو ہے تو پھر آپ یہ عمل کر لیں. اور اگر تشخیص میں جادو نہیں آتا کہ اور جسمانی بیماری آتی ہے تو پھر اس کا آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کریں. قاری صاحب بعض اوقات جادو کی علامات کا پتہ بھی تو چل جاتا ہے نا. جی جی. جس طرح کے جسم کا جکڑے جانا، بالکل. اور کپڑوں کا کٹ جانا، کندھوں کے اوپر بوجھ پڑنا، کندھوں کے اوپر بوجھ، اور پانی کے چھینٹے پڑنا، جی جی، خون کے چھینٹے پڑنا، بالکل، یہ تمام جادو کی علامات ہیں نا. جی بالکل. تو اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اس پر جادو کے وار ہو رہے ہیں. بالکل ایسی اور بات. اسی طرح برے برے خواب آنا، جی جی، خواب میں کیچڑ دیکھنا، پاخانہ دیکھنا، خون دیکھنا، بھینس وغیرہ دیکھنا، یہ ساری جادو کی یہ علامات ساری جادو کی علامات ہیں. تو یہ جو محترم علامات ہیں یہ ساری جادو کی علامات ہیں. اگر یہ پائی جا رہی ہیں تو جادو ہے، تو روحانی عمل کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جائے. جی. ہاں تو چلتے ہیں عمل کی طرف. تو اس لیمن کو اپنے وجود کے اوپر پھیرا، اس طرح ملنا ہے، پھیرنا ہے کم از کم 21 دن تک. 21 دن تک 21 دن تک اس کو پھیر لیا، مل لیا. تو
21वें दिन जब आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई, आपने बिल्कुल नई छुरी लेनी है जो पहले इस्तेमाल शुदा ना हो। बिल्कुल न्यू हो। न्यू छुरी लेनी है जो इस्तेमाल शुदा ना हो। उस लेमन को इशा की नमाज के बाद या ज़ोहर की नमाज के बाद, ये 2 वक्त हैं। 21वें दिन जब पढ़ाई आप मुकम्मल कर लेंगे जी, तो दिन को किसी भी टाइम, दिन को किसी भी वक्त आपने उस लेमन के टुकड़े टुकड़े करने हैं उस छुरी के साथ। बिल्कुल उसको रेज़ा रेज़ा करके दिल में ख्याल ये लाना है कि जो जादू किया गया है उस जादू के इसी तरह टुकड़े टुकड़े कर दे, उसको बिल्कुल रेज़ा रेज़ा करके आपने दफन कर देना है। तो आपने ये समझना है कि बिल्कुल आपका जादू ख़त्म हो गया। मेरे अल्लाह के फजल व करम से 7 नस्लों तक दोबारा जादू वापस पलट के नहीं आएगा। और सबसे हैरानगी वाली मोहतरम बात यह है कि आप ये तजर्बा करके देखें, पहले दिन ही आपको इस अमल का असर ज़ाहिर होना शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये इंशाअल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा ही मुजर्रब तरीन अमल है। आप इसे ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी तो नाज़रीन, आपने करसब की बातें सुनी। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा मुबारका का एक बहुत ही मुबारक अमल इन्होंने आपके साथ शेयर किया। जो लोग जादू के शिकार हो चुके हैं वो इस अमल को ज़रूर करें और इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।